الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں کینیڈا میں 16واں روزہ ہے۔ آج ہم درود شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیرات کے رائٹر الامام شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الحسنی الجزولی السملالی الشاذلی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ 807 ہجری میں بامقام سوس شہر لیبیا افریقہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت امام حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور افریقہ کی بربر قوم کے قبیلہ جزولہ کی شاخ سملالہ سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ نے فاس شہر مراکش کے مدرسہ الصفارین میں علم حاصل کیا، جہاں آپ کا رہائشی حجرہ آج بھی محفوظ ہے۔ پھر ساحلی شہر ریف چلے آئے۔ یہاں آپ نے حضرت سیدی شیخ محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے باطنی علوم حاصل کر کے خلوت میں 14 سال ریاضت کی۔ پھر مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کے لیے خلوت سے نکلے اور شہر آسقی میں خلق خدا کی رہنمائی کرنے لگے۔ تقریباً 12,665 آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے گناہوں سے تائب ہوئے۔ آپ سے بڑی بڑی کرامات اور خوارق عجیبہ ظاہر ہوئے۔ بڑے عابد اور زاہد تھے۔ آفاق میں آپ کے ذکر کی مہک پھیلی۔ پھر آپ شہر افرغال میں تشریف لے آئے اور رشد و ہدایت کا کام شروع کیا۔ ایک مرتبہ آپ مریدین کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے شہر فاس کے گاؤں میں پہنچے تو وہاں ظہر کی نماز کا وقت تنگ ہونے لگا۔ وضو کے لیے پانی کی تلاش میں کنویں کے پاس پہنچے تو پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول، رسی وغیرہ نہ تھی۔ آپ اسی سوچ میں کھڑے تھے کہ ایک بلند مکان کی کھڑکی سے ایک 8-9 سالہ لڑکی شیخ الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ نے بتایا کہ میں محمد بن سلیمان الجزولی ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ تو وہ انسان ہیں جن کی نیکی کی بے حد تعریف سنی جاتی ہے، اور آپ حیران ہیں کہ کنویں سے پانی کیسے نکالیں؟ وہ لڑکی آئی اور اس نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک گرا دیا، جس کی وجہ سے پانی ایک دم کناروں سے جوش مار کر بہنے لگا۔ آپ نے وضو کیا اور نماز سے فارغ ہو کر اس لڑکی سے پوچھا کہ تجھے یہ عظمت کیسے ملی؟ وہ کہنے لگی، مجھے یہ عظمت اور برکت اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی بدولت ملی ہے کہ جب وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں تشریف لے جاتے تو ان کے دامن اقدس میں وحشی جانور بھی پناہ لیتے اور ان کے دامن رحمت سے چمٹ جاتے۔ حضرت شیخ جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم کون سا درود پڑھتی ہو؟ اس نے بتا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے موضوع پر ایک کتاب لکھیں گے۔ یہ واقعہ کتاب دلائل الخیرات لکھنے کا باعث بنا۔ آپ نے اس لڑکی کا بتایا ہوا درود شریف بھی اس کتاب کے ایک چیپٹر میں لکھا ہے۔ آپ کا وصال 1 ربیع الاول 870 ہجری کو سوس شہر لیبیا افریقہ میں نماز فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں ہوا اور اسی روز ظہر کے وقت مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کے خلفاء میں شیخ ابو عبداللہ محمد الصمد سہلی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو محمد عبد الکریم المنظاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوئے۔ وفات کے 70 سال بعد مراکش کے شاہ نے آپ کے جسم کو سوس سے منتقل کر کے مراکش کے مشہور قبرستان ریاض العروس میں دفن کرایا اور اس پر ایک عالی شان قبا بنوایا۔ جب آپ کا جسد مبارک نکالا گیا تو بالکل تازہ تھا۔ مٹی نے اس پر کوئی تبدیلی پیدا نہ کی تھی۔ حاضرین نے انگلی سے چہرہ مبارک کو دبایا تو خون اپنے مقام سے سرک گیا۔ جب انگلی ہٹائی تو خون پھر اپنے مقام پر آ گیا۔ آپ کے مزار مبارک پر انوار عظیمہ کا ظہور ہوتا ہے۔ ہر وقت زائرین کا ہجوم رہتا ہے جو وہاں قرآن کریم اور دلائل الخیرات شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آپ کی قبر شریف سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ رمضان کے بہت تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام رہنے والے روزوں میں وہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے کہ جس سے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔